أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين الميامين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیز دوستان، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے کہ جسے خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادتوں اور تمام ہی نیکیوں کی جزا اور ان کی پاداش کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ عمل اگر ہم عام مہینوں میں انجام دیتے، عام دنوں میں انجام دیتے، تو اس مہینے میں انجام دینے پر اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی اور بہت سی خاص فضیلتیں ہیں، جیسے قرآن پڑھنا۔ اس مہینے کے اندر ایک آیت قرآن پڑھنا ایک قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر رمضان کی خاص آخر عشرے کی طاق راتیں کہ جسے لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے استفادہ کیجیے گا کہ وہ کئی ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان سب فضیلتوں، ان سب موقعوں سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا آپ سب کے علم میں ہے، آج ہماری اس تقریر کا، اس گفتگو کا موضوع ہے تقلید۔ تقلید ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہر مسلمان کو پیش آنے والا موضوع ہے، لیکن بہت ہی مہم بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، جیسے تقلید کیا ہے، تقلید کیوں کی جائے، تقلید کس کی جائے، تقلید کرنے کے بعد اس مجتہد کا فتاوی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، حتیٰ تقلید کرنے کے لیے جس مجتہد کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں اس کو کس طرح پہچانیں، کس کے قول پر اعتماد کریں، کتنے افراد ہوں گواہی دیں، کس طرح سے ایک مجتہد عالم کو چنا جائے اگر مجتہدین کی تعداد زیادہ ہو۔ انشاءاللہ ہم ان تمام ہی سوالات کا جواب اس گفتگو کے دوران دیں گے۔ سب سے پہلے، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، دین اسلام کے دو مہم جز ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ سوال یہ ہے کہ تقلید اسلام کے کس جز میں کی جاتی ہے؟ کیا اصول دین میں تقلید کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، اصول دین پر تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اصول دین پر اس کا عقیدہ بصیرت کے ساتھ ہو، یعنی وہ اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتا۔ تقلید سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر تقلید سے مراد ہے، تقلید یعنی عالم کی بات صرف اس لیے قبول کرنا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اگر کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ خدا ایک ہے تو ہم اس پر اعتماد کر لیں اور اس پر یقین کر لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اصول دین کو دلیل کے ساتھ جانیں، عضو بصیرت جانیں، یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ایک ہے تو کیسے ہے، کہ ہم اس کو ثابت کر سکیں دلیل کے ذریعے۔ اگر کوئی شخص بصیرت کے بغیر اصول دین پر یقین رکھتا ہو تو کیا اس پر اسلام کے تمام احکام، مسلمان اور مومن ہونے کے تمام احکام جاری ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل جاری ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی شخص عقائد حقہ پر یقین رکھتا ہے اور ان کا اظہار بھی کرتا ہے
تو وہ شخص مسلمان اور مومن ہے، چاہے اس کا یقین بصیرت کے ساتھ نہ ہو، لیکن ایسے شخص پر اسلام اور ایمان کے تمام احکامات جاری ہوں گے، کیونکہ اس کا یقین عقائد حقہ پر ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اور اس کا یقین محکم ہے، یقین سے بڑھ کے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دین احکام میں مسلمان کا وظیفہ کیا ہے؟ دین احکام کی دو قسمیں ہیں، یا تو ضروریات دین ہے جسے مسلمات دین بھی کہا جاتا ہے، یا پھر دوسرے احکام ہیں۔ ضرورت دین سے کیا مراد ہے؟ ضرورت دین وہ چیزیں ہیں جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے۔ اس کے اندر تمام مجتہدین کے اندر آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، سب کے سب اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم تقلید کرنا چاہیں تو اگر کوئی مجتہد یا کوئی عام شخص یا کوئی اور دوسرا بندہ کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہو، وہ اٹھ کر کہہ دے کہ نماز واجب نہیں ہے، تو ہم اس پر یقین نہیں کریں گے، ہم اسی سے اس کی تقلید نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمات دین میں سے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہیں ہے۔ پھر تقلید کہاں کی جائے گی؟ تقلید دوسرے احکام میں کی جاتی ہے، جیسے ان کی جزیات ہوں، مثلا نماز کے اندر ہمیں شک ہو جائے دوسری اور تیسری رکعت کا، یا پہلی اور دوسری رکعت کا، یا طہارت کا، یا مقام کے گسبی ہونے کا، یا اسلام کے اندر جو چیزیں ہمیں انجام دیتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، ہر چیز کے احکامات موجود ہیں۔ دوسری چیزوں کے اندر جو جزیات ہیں، جو مسلمات دین کے علاوہ ہیں، ان سب میں اگر شک ہو جائے یا ان کے اندر کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے، کس طرح سے اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے، ہر چیز کے لیے تقلید کی جاتی ہے۔ مجتہد سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس عمل کو کس طرح انجام دیں کہ ہمیں اپنے وظیفے کا ادا کر دینے کا یقین حاصل ہو جائے۔ ضرورت دین کے علاوہ جو دوسرے احکام ہیں، کیا ان میں وظیفہ فقط اور فقط تقلید ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 3 اختیارات موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم اجتہاد کریں، خود اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جائیں، اور پھر ہمیں تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے خود ہم اجتہاد کریں گے اور اپنے خود روایت، احادیث اور قرآن سے مسائل اخذ کریں اور اس پر عمل کریں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی مشکل مجھے پیش آتی ہے تو امام نے اس دور میں کس طرح سے عمل کیا تھا، اس کی کوئی حدیث اٹھائیں اور ان تمام احادیث کو اپنی پڑھیں کہ اور اختلاف احادیث کو بھی حل کریں اور پھر ایک نتیجے تک پہنچیں۔ یا پھر اگر اجتہاد نہیں کر سکتے تو احتیاط کریں، اور اگر احتیاط بھی نہیں کر سکتے تو مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے اپنا وظیفہ، ہم نے اپنا جو چیز ہم پر واجب تھی خدا کی طرف سے، وہ انجام دے دی ہے اور ہم اس وقت مبرہ ہو گئے ہیں۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہ ہے یعنی احکام دین کو دلیل کے ذریعے حاصل کرنا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نے اجتہاد کر لیا اور وہ اپنی طرف سے احکامات بتاتا رہے۔ جی نہیں، اجتہاد کے لیے ضروری ہے، جس طرح سے ہمارے آج کے مجتہدین کئی سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال لگا کر اجتہاد کے درجے پر پہنچتا ہے۔ کس طرح سے پہنچتا ہے؟ بہت سارے علوم کا اس کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، نہ صرف مطالعہ بلکہ اس پر عبور حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس زمانے کی، اس دور کی احادیث اور روایت کو سمجھ سکے، اور فقط نہ یہ کہ فقط سمجھ سکے بلکہ اس کے اندر، جیسا آپ کے حضرات کے علم میں ہے کہ بہت سی احادیث حق تھی، بہت سی احادیث باطل کو اس کے اندر جمع کیا گیا، ان کو ملایا گیا تو ان سب کو جدا کر سکے، اور اس کے بعد پھر اس احکام الہی کے نزدیک پہنچ سکے کہ جو خدا نے فرمایا ہوگا، اور وہ اس یقین پر پہنچ سکے کہ انشاءاللہ خدا کی طرف سے یہی نتیجہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس اجتہاد پر پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے ہی احکامات پر کہ وہ جن قرآن یا حدیث سے اخذ کر رہا ہے، استنباط کر رہا ہے، دلیل کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، ان پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اجتہاد نہ کر سکے کہ اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 20 سال 30 سال اتنے عرصہ اس چیز پر لگا سکیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ احتیاط کریں۔ دوسرا اختیار ہمارے پاس ہے احتیاط کا۔ احتیاط کیا ہوتا ہے؟ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اجتہاد تو نہیں کر سکے، لیکن جتنے مجتہدین موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے سب نے اپنے اپنی طرف سے کچھ نتیجے اخذ کیے ہیں احادیث و قرآن اور روایات سے، ہم ان نتیجوں کو جم کریں اور ایسا وظیفہ کریں، ایسا عمل کریں کہ کسی بھی مجتہد کی مخالفت ہم سے نہ ہو۔
یعنی مکلف اپنا وظیفہ اس طرح ادا کرے کہ یقین ہو جائے کہ اس نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا ہے۔ احتیاط کی ایک مثال دیتے ہیں، مثلا اگر کچھ مجتہدین کسی عمل کو حرام سمجھتے ہیں اور دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو احتیاط کرنے والا اس عمل سے باز رہے، یعنی عمل انجام نہ دے، تاکہ جنہوں نے حرام کہا ہے ان کی بھی پیروی ہو جائے۔ یا پھر اگر بعض مجتہدین کسی عمل کو واجب سمجھتے ہیں اور بعض مستحب سمجھتے ہیں، تو احتیاط کرنے والا اسے انجام دے، حالانکہ بعض کے نزدیک وہ عمل مستحب ہے، لیکن چونکہ بعض کو واجب سمجھتے ہیں تو وہ عمل انجام دینا پڑے گا تاکہ کسی بھی مجتہد کی مخالفت نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں احتیاط۔ اگر ہم اجتہاد نہ کر سکیں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اگر ہم احتیاط بھی نہ کر سکیں، یہ تینوں اختیارات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تیسرا اختیار ہے مجتہد کی تقلید۔ مجتہد کی تقلید سے کیا مراد ہے؟ یعنی مجتہد کی تقلید یعنی مکلف مجتہد کی بات صرف اس لیے قبول کرے کہ وہ کہہ رہا ہے۔ جی ہاں عزیزان گرامی، جب ہم اجتہاد نہیں کر سکے یا احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر ایک مجتہد کو چن لیا جائے کہ جو مجتہد جو فتویٰ دے، جس طرح سے وہ استنباط کرے قرآن و احادیث و روایات سے، ہم اس پر عمل کریں۔ خلاصہ خلاصہ کیا اپنا لہٰذا جو شخص نہ تو مجتہد ہو اور نہ ہی احتیاط کے مطابق عمل کر سکے، اس کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کرے، وگرنہ انسان کے پاس تین اختیارات موجود ہیں، یا اجتہاد یا احتیاط یا تقلید۔ تقلید اگر واجب ہو جائے گی اگر آپ مجتہد اور احتیاط پر عمل نہ کر سکتے ہوں۔ احکام تقلید کا معنی کیا ہے؟ احکام تقلید کا معنی ہے کہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا، یعنی مجتہد جو فتویٰ جو نتیجہ استنباط کرے گا، اخذ کرے گا، حاصل کرے گا احادیث و روایات سے، وہ جب ہمیں بیان کرے تو ہم اس پر عمل کریں۔ احکام میں کس مجتہد کی تقلید کی جائے؟ جی ہاں، ہر مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص، کوئی عام بند اور بہت سارے لوگ اجتہاد پر فائز ہو جائیں، لیکن کیا ہر مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، ہر مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ مثلا کوئی خاتون ہو جو اجتہاد کے درجے پر پہنچ جائے، اور ماشاءاللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر، ہمارے تشیع کے اندر بہت سی خواتین اجتہاد کے درجے تک پہنچی ہیں، لیکن ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ مجتہد کے اندر ان 7 شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے، جس میں سے پہلی شرط ہے کہ وہ مرد ہو، دوسری شرط وہ بالغ ہو، یعنی بہت سے ہمارے تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں جو قبل سن بلوغت، یعنی سن بلوغت پر پہنچنے سے پہلے ہی بالغ ہو چکے تھے، جیسے علامہ ہلی، اور بلوغت سے پہلے وہ اجتہاد کے درجے پر تھے لیکن ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ جس کی تقلید کی جائے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو۔ خدا ہمیں بھی اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم علم دین کو حاصل کر سکیں کہ جس طرح حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم نہ پہنچ سکے تو کم از کم ہمیں تقلید کے اندر بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکمل طور پر عمل کر سکیں۔ تیسری چیز عاقل ہو، یعنی ممکن ہے کہ کوئی شخص اجتہاد کے درجے تک پہنچا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی عقل زائل ہو گئی ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو، ممکن ہے، تو ہم اس کی تقلید بھی نہیں کر سکتے۔ شیعہ اثنا عشری ہو، جی ہاں 12 امام کا ماننے والا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شش امامی ہو یا کوئی عام سنی شخص جو اجتہاد کے درجے تک پہنچ جائے، لیکن اگر اس 12 امام کا ماننے والا نہ ہو تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ پانچویں چیز حلال زادہ ہو، یعنی شرعی طریقے سے دنیا میں آیا ہو۔ چھٹی چیز زندہ ہو، یعنی اگر ایک مجتہد مر جائے تو اگر اور میں تقلید شروع کرنا چاہوں تو میں کسی مردہ کی تقلید شروع نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ میرا مجتہد جس کو میں چن رہا ہوں وہ زندہ ہو۔ اور ساتویں آخری اور بہت اہم شرط کہ مجتہد عادل ہو۔ عادل سے کیا مراد ہے عزیزان اکرامی؟ عادل کہتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو تمام واجب کاموں کو انجام دے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے، یعنی اگر کوئی مجتہد ہو لیکن اگر واجب کاموں کو انجام نہ دے سکے یا حرام کاموں کو انجام نہ دیتا ہو، یعنی یہ واجب کو انجام نہ دیتا ہو یا حرام کاموں کو انجام دیتا ہو، تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ضروری ہے کہ مجتہد عادل ہو۔ عادل کو کیسے پہچانیں گے؟ 3 طریقوں سے پہچان سکتے ہیں، اس کے ہمسایوں سے، اس کے اہل محلہ سے اور اس کے ہم نشینوں سے، کہ جب ان سے سوال کیا جائے کہ وہ شخص کیسا ہے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ عدالت کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو۔ اگر ان لوگوں سے یعنی ہمسایوں سے، اہل محلہ سے اور ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟
عزیزان گرامی، جب اجتہاد کے درجے پر بہت سے افراد پہنچ جائیں، مثلا ہمارے پاس اگر اختیار نہ ہو، ایک شخص ہے جس نے اجتہاد کیا ہے تو ہمیں اسی کو چننا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر ہم، جیسا کہ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر، آج کے دور کے اندر الحمدللہ خدا کی بڑی عنایت ہے، بہت زیادہ مجتہدین موجود ہیں. تو اگر ہمارے پاس 10 15 20 بہت سارے اجتہاد کرنے والے اشخاص موجود ہوں تو ہمیں ان میں سے بہترین کو چننا ہے. جس طرح سے ہمارے پاس ایک مریض ہو، ہم ڈاکٹر کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے، جس کام کے لیے ہم جانا چاہ رہے ہیں، اس کام کے لیے بہترین ہاسپٹل کون سا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر کون سا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ہم اس سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس سے ٹائم لیتے ہیں اور اس کے نسخے پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے مجتہدین کے اندر بھی اگر مجتہدین کی آپ کے زمانے میں تعداد زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ کسی ایسے مجتہد کا انتخاب کیا جائے کہ جو عالم ہو، جو ان میں سب سے بہترین ہو. کس طرح سے پتہ چلے گا بہترین ہے؟ عالم اس مجتہد کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کی نسبت احکام الہی کو سمجھنے کی صلاحیت بہتر رکھتا ہو، جو احکام الہی کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو اس چیز کی. کیا احکام بھی عالم کی تکلیف ضروری ہے؟ اگر اجمالی علم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہد کی فتووں میں اختلاف ہے تو ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تکلیف کی جائے وہ عالم ہو. دیکھیں، جب ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے مجتہدین موجود ہیں اور سب کا ایک ہی فتویٰ ہے تو اب کسی کی بھی تکلیف کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ مجتہدین تو بہت زیادہ ہیں، تقریباً 10 15 مجتہدین کی تو شاید آپ حضرات کو نام بھی یاد ہوں گے، تو ان میں سے کس کی تکلیف کی جائے؟ تو پھر دیکھا جائے اور ہمیں پتا ہو کہ ان کے مسائل میں آپس میں اختلاف موجود ہے. اجمالی علموں سے کیا مراد ہے؟ اجمالی علم سے مراد یہ ہے، اگر مجھے دقیقاً نہیں پتا کہ فلاں مجتہد اے اور مجتہد بی کے کس جز کے اندر، نماز کے اندر یا روزے کے اندر یا روزے کی کس چیز کے اندر، روزہ باطل ہونے کے اندر یا روزہ بند ہونے کے اندر کس چیز کے اندر اختلاف ہے، ہمیں دقیقاً نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ اختلاف موجود ہے، اسے کہتے ہیں اجمالی علم. لیکن جب ہمیں دقیقاً پتا ہو کہ فار ایگزامپل فلاں مجتہد نماز کے اندر الحمد کے بعد دوسری سورہ کو واجب قرار دیتا ہے اور ایک اور مجتہد اس کو جو واجب قرار نہیں دیتا، ان کا واضح اختلاف موجود ہے. یہ ایک شخص فلاں دن روزہ رکھنے کو واجب مانتا ہے کیونکہ چاند ہو چکا ہے، اور ایک مجتہد فلاں دن روزہ رکھنے کو واجب نہیں مانتا کیونکہ رمضان کا چاند نظر اس کے نزدیک نہیں آیا. اگر اس طرح کا اختلاف موجود ہے، اگر دقیقاً پتا ہو تو اسے کہتے ہیں علم تفصیلی. اگر دقیقاً نہ پتا ہو، اجمالی پتا ہو، مجملاً پتا ہو کہ ہاں اختلاف تو ہے لیکن کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اسے کہتے ہیں علم اجمالی. تو اگر علم اجمالی بھی ہو تو عالم کو چننا ضروری ہے. مجتہد کو یا عالم کو کس طرح پہچانے؟ مجتہد کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے اور یہی 3 طریقے عالم کی پہچان کے بھی ہیں. سب سے پہلا طریقہ، یقین حاصل ہو جائے. کسی انسان کو خود یقین آ جائے، مثلا وہ اہل علم ہو، اس شخص ہے جو اس فیلڈ کے اندر جو اہل علم ہو، جو علم دین حاصل کر رہا ہو، اس فیلڈ کو جانتا ہو، اہل خبرہ افراد تک پہنچ چکا ہو، اہل علم افراد تک پہنچ چکا ہو اور وہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو کسی طرح کسی مجتہد پر خود یقین آ جاتا ہے تو وہ اس کی تقلید کرے گا یا وہ اس کو عالم سمجھے گا کہ جس پر اس کو یقین آیا ہے. یا پھر اگر کوئی شخص خود تو نہ ہو لیکن 2 عادل اشخاص گواہی دیں، 2 ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں بشرطے کہ دوسرے عالم اور عادل ان کی تصدیق نہ کریں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے الحمدللہ عادل اور عالم افراد موجود ہیں. جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس، ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کسی مجتہد ایک کی تقلید کرنے کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص حتماً مجتہد ہے یا یہ شخص عالم ہے، مجتہد عالم ہے، ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی 2 عادل اور عالم اشخاص اس کی مخالفت کر دیں کہ نہیں یہ عالم نہیں، یہ فلاں شخص عالم ہے، تو پھر ہمارے لیے قضیہ دوبارہ برابر ہو جائے گا. پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ 2 اور شخص پیدا کریں کہ جو کسی ایک مجتہد عالم کی طرف ہماری رہنمائی کریں اور پھر ہم ان کی تقلید کو شروع کریں. ایک اور طریقہ کیا ہے، کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. اہل خبرہ کی شخص سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ایک قابل اعتماد شخص، ایک شخص کے جس پر میں مکمل اعتماد کرتا ہوں، مثلا میرا کوئی استاد ہے، میرا کوئی ٹیچر ہے کہ جس پر میں مکمل اعتماد کرتا ہوں کہ یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کرتا، یہ بندہ ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے اور معتمد ہے، اور پھر وہ اہل خبرہ بھی ہو،
یعنی وہ خبر رکھتا ہو، جانتا ہو، وہ اس طبقات سے، اس مجتہدین سے واقف ہو. ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی اعتماد والا شخص ہو لیکن وہ اس فیلڈ سے بے خبر ہو اور اس فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. وہ اگر ایک مجتہد کی تائید کر دے تو میرے لیے کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ سے واقف ہو، اہل خبرہ افراد میں سے ہو، یعنی خبر رکھنے والا کہ کون مجتہد ہے، کون نہیں ہے، کون اجتہاد درجے پر پہنچا ہے، کون نہیں پہنچا، ان چیزوں سے آشنا ہو اور قابل اعتماد ہو، تو اس کے قول سے بھی مجتہد عالم کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے. یا پھر عقلائی اطمینان حاصل ہو جائے، انسان کو کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے. مثلا کچھ ایسے اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں بشرط یہ کہ ان کے کہے سے اطمینان حاصل ہو جائے. انسان کو عقلائی طریقے سے یقین حاصل ہو، کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے. اطمینان کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے یقین سے تھوڑا سا نچلا طبقہ، تھوڑا سا نچلا لیول. یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں 100% شور ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا یقین ہے، لیکن ایک مرتبہ ہم 90%، 95%، 97%، 98%، حتی 99%، تو اس کو ہم اطمینان کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں لیکن میرے یقین پر نہیں ہوں. 1% احتمال مخالف نہ ہونے کا احتمال موجود ہے، اسے کہتے ہیں اطمینان. اگر کسی شخص کو اطمینان بھی آ جائے تو بھی کافی ہے، لیکن اطمینان آنے کا طریقہ عقلائی ہو، یعنی عاقلان اس کو قبول کریں. مثلا مجتہد عالم پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں. کچھ ایسے اہل علم افراد کے پاس میں جاتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں کہ جو اہل علم افراد ہیں اور مجتہد کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سے میں سوال کرتا ہوں اور وہ کہیں کہ ہاں مجتہد اے عالم ہے. اگر مجھے ان کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یقین نہیں آیا مجھے 100% شور نہیں ہوا لیکن اطمینان حاصل ہو گیا 90-95% کہ نہیں، چونکہ یہ اہل علم افراد ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یقین حاصل ہو جاتا ہے اس بات سے، تو میرے لیے مجتہد عالم ثابت ہو جائے گا اور میں ان کی تقلید کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی، دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کیسے معلوم ہو. آخر کار میں نے بڑی زحمت اور مشقت کر کے ایک مجتہد عالم کو چن لیا اور ان کی تقلید شروع کر دی. اب جب میں نے تقلید شروع کر دی ہے تو میں مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کروں؟ میں دینی احکام کے اندر ان کی مجتہد کی رہنمائی کیسے حاصل کروں؟ مجتہد کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو میں ان کا فتویٰ خود مجتہد سے سنوں، مثلا میں زیارت پر جاؤں اور وہاں پر جا کر جہاں مجتہد موجود ہوں ان کے پاس سے ملاقات کروں اور ان سے ایک مسئلہ مباشرتاً ڈائریکٹلی خود ان سے پوچھوں. اگر وہ جو مجتہد کہتا ہے مجتہد سے سنتا ہوں تو مجھے یقین حاصل ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے خود مجتہد کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا فتویٰ ہے. یا پھر دو عادل اشخاص سے سننا کہ جو مجتہد کا فتویٰ نقل کریں. اگر کوئی دو عادل اشخاص مجتہد کا فتویٰ بیان کریں، عادل افراد کی تعریف آپ کے ذہن میں رہے جیسے جو بیان کی گئی پیچھے، اگر دو عادل اشخاص بیان کرتے ہیں کہ مجتہد کا یہ فتویٰ ہے تو میرے لیے کافی ہے اور میں اس پر عمل کر سکتا ہوں. یا پھر ایسے شخص سے سننا کہ جس کی بات پر اطمینان ہو. اگر ایک شخص کے جو میرے لیے مطمئن ہے کہ جو قابل اعتماد ہے، مجھے اس کی بات سن کر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی بات پر بھی میں عمل کر سکتا ہوں اور صرف مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتا ہوں. یا پھر مجتہد کی کتاب ہو جیسے توضیح المسائل. مجتہد کی کتاب میں پڑھنا بشرط یہ کہ اس کی کتاب کے درست ہونے کا اطمینان ہو، یعنی میرے لیے ثابت ہو کہ یہ کتاب صحیح ہے اور مجتہد کی طرف سے تصدیق شدہ ہے. یعنی اگر میں کسی مناسب کمپنی، کسی خود ان کی اپنی بنائی ہوئی کمپنی یا کسی ایسی جگہ سے کتاب خریدتا ہوں جو مطمئن ہے کہ یہ لوگ غلط چیز نہیں رکھتے اور یہ کتاب بالکل درست ہے اور اس کے اندر خود مجتہد اگر سستانی کی فتاوی موجود ہیں تو میرے لیے بات کافی ہے اور میں اس پر عمل کر سکتا ہوں. یہ 4 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم مجتہد کے فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں. معلوم میں فتویٰ کب تک قابل عمل ہے؟ جی عزیزان گرامی، ایک فتویٰ جب مجھے حاصل ہو گیا، میں نے معلوم کر لیا، اب میں اس پر کب تک عمل کر سکتا ہوں؟ مثال کے طور پہ میں والد صاحب جس مجتہد کی تقلید کرتے تھے، میں نے بھی مجتہد عالم انہی کو چنا. اب میرے والد صاحب جو جس فتوے پر عمل کرتے تھے انہوں نے مجھے نقل کر دیا، وہ میرے لیے قابل اعتماد تھے، قابل اطمینان تھے، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب میں اس مجتہد کے اس فتوے پر کب تک عمل کر سکتا ہوں؟ جب تک انسان کو مجتہد کی فتویٰ تبدیل ہونے کا یقین نہ ہو جائے وہ اس کی کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے. ایک فتویٰ جو مجھے حاصل ہو چکا ہے
اور مجھے فتوے کے تبدیل ہونے کا یقین حاصل نہیں ہے، میرے لیے وہ فتویٰ کفایت کرے گا اور میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ اگر فتویٰ بدل جانے کا احتمال ہو تو بھی چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی میرے علم میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن مجھے اس سے یقین نہیں ہوا اس دوست کی بات پر، صرف ایک احتمال پیدا ہوا ہے۔ تو چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے، جو کتاب میں فتویٰ لکھا ہے میں اس فتوے پر عمل کر سکتا ہوں۔ جب مجتہد فتویٰ دے، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ جی عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے شروع میں سماعت فرمایا کہ ایک مجتہد جب ایک فتویٰ دیتا ہے، چونکہ ہم نے بڑی محنت و مشقت سے مجتہد عالم کا انتخاب کیا ہے اور اب ہم جانتے ہیں کہ وہ مجتہد سب سے بہترین ہے، تو جب وہ فتویٰ دے رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بات پر عمل کریں۔ اب اگر جب وہ فتویٰ دے رہا ہے تو ہم کسی اور مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن اگر جب مجتہد فتویٰ دینے میں احتیاط کرے، یعنی فتویٰ نہ دے، فتویٰ بیان نہ کرے بلکہ احتیاط کرے، تو مکلف ان کا دو کاموں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو مجتہد کی بیان کی ہوئی احتیاط پر عمل کرے یا عالم فالعالم کی رعایت کرتے کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ زندگی میں احتیاط کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض بار مجتہد جو ہے فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ جب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ایسا کام بتاتا ہے کہ جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں تو اس احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، یا پھر جو بیسٹ مجتہد تھا، عالم تھا، اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر کا ہمارا عالم تھا، ہم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50 مجتہدین ہم نے جس کا فتویٰ پسند آیا اس کا فتویٰ اٹھا لیا، جی نہیں، جو بیسٹ تھا، جو عالم تھا، ہم نے اس کو چنا، اس کے بعد جو سیکنڈ بیسٹ تھا ہم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اگر مجتہد نے فتویٰ نہ دیا ہو، احتیاط لگایا ہو تو۔ مجتہد احتیاط کو کیسے بیان کرتا ہے؟ توضیح المسائل، یہ خود رسالہ عملیہ کے اندر جب آپ مجتہد کے نگاہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو اس میں اس طرح کی عبارت سے احتیاط کو بیان کرتا ہے، جیسے کہیں فتویٰ نہ دے بلکہ کہے احتیاط ایسا کرنے میں ہے، یا احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا کر لے، یا احتیاط لازم ہے کہ ایسا کرے، یا نفی کے لیے ایسا کرنا محل اشکال ہے، یہ کام انجام دینا محل اشکال ہے، یا ایسا کام کرنا محل تعمل ہے۔ یہ سب احتیاط کی قسمیں ہیں کہ جس سے ہمیں مشخص ہوتا ہے کہ مجتہد اس فتوے کے اندر فتویٰ نہیں دے رہا، اس مسئلے کے اندر فتویٰ نہیں دے رہا بلکہ احتیاط کرنے کا کہہ رہا ہے۔ مجتہد کے احتیاط کی مثال، اگر مجتہد عالم کہے کہ احتیاط اس میں کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھے، تو مقلد کو دو اختیار ہیں، مقلد اس پر احتیاط پر عمل کر لے یا پھر عالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے کسی دوسرے مجتہد کی فتوے پر عمل کرے۔ جی، جیسے مجتہد، مثال کے طور پہ مجتہد کہتا ہے کہ پہلی نماز کے اندر سورہ الحمد کے بعد دوسری سورہ پڑھنا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے، احتیاط پر عمل کرے۔ اب یا تو انسان اسی مجتہد عالم کی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے کہ سورہ کو پڑھ لے اور اپنا وظیفہ انجام دے دے، یا پھر کسی دوسرا فالعالم، یعنی دوسرا جو اس کا عالم تھا اس کی طرف رجوع کرے، اور اگر اس نے فتویٰ دیا ہو تو اس کے فتوے پر عمل کر لے، اور اگر اس کا فتویٰ اس سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ احتیاط مستحب کے عزیزان گرامی، عزیز دوستان، جب مجتہد کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا فتویٰ دینے سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے تو مقلد اس احتیاط کو ترک کر سکتا ہے، اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ جب ایک مجتہد فتویٰ دے، یعنی وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے اور وہ نتیجہ دے رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط لگا رہا ہے، تو اس کو احتیاط مستحب کہا جاتا ہے، اس کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت کے اندر کسی اور مجتہد کی رجوع نہیں کیا جا سکتا بلکہ مجتہد نے فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہے کہ نجس برتن آب کور میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو اگر آپ 1 مرتبہ دھو لیتے ہیں تو کافی ہے، احتیاط مستحب ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے، لیکن یہ مجتہد کا فتویٰ ہے، فقط احتیاط نہیں ہے۔ کون سے احکام سیکھنا واجب ہیں؟ مکلف کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے جن کے بارے میں احتمال ہو کہ نہ سیکھنے سے اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گا کیا مطلب؟ یعنی کسی واجب کام کو ترک کر دے گا یا کسی حرام کام کو انجام دے بیٹھے گا۔ ہمیں جو مسائل درپیش ہیں، یعنی اگر کوئی تاجر ہے تو اس کو تجارت کے احکام، کوئی بینکنگ میں ہے تو اس کو بینکنگ کے احکام،
جس فیلڈ کے اندر جو بندہ موجود ہے اس فیلڈ کے مطابق اس کو تمام مسائل سیکھنا، کہ جس کے نہ سیکھنے سے وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے یا کسی واجب کو ترک کر سکتا ہے، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر فتویٰ تبدیل ہو جائے، کوئی مجتہد اپنا فتویٰ تبدیل کر دے اور میں وہ فتویٰ کسی کو نقل کر چکا ہوں اور پھر مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا، تو دوسرے شخص کو فتویٰ بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ مثلا میں نے ایک شخص کو فتویٰ نقل کیا اور اس کو مجتہد کے 4-5 فتوا بیان کیے، ان میں سے ایک فتویٰ مجتہد کئی سالوں بعد بدل دیتا ہے، تو اب کیا ضروری ہے میں اس شخص کو دوبارہ ڈھونڈوں اور اس کو جا کر بتاؤں کہ فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس وقت اپنا فریضہ انجام دیا تھا، میں نے اس وقت جو صحیح فتویٰ تھا اس کو بیان کیا تھا، تو اب وہ تبدیل ہونے کی صورت میں مجھے اس کو جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے فتویٰ غلط نقل کیا ہو، جب فتویٰ غلط نقل کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ فتویٰ نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو اگر اس وجہ سے وہ سامنے والا شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی غلطی کا ازالہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر فتویٰ آپ نے صحیح نقل کیا ہے اور بعد میں مجتہد تبدیل کر دیتا ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے بتانے میں غلطی ہو گئی، ایک مولانا سے، کسی عالم دین سے، کسی اہل علم افراد سے جو فتویٰ نقل کر رہے تھے، انہوں نے بتانے میں اشتباہ کر دی، انسان ہے، انسان آپ کو پتہ ہے خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ سامنے والے کو بتائے۔ اگر اس کے نہ بتانے سے انسان اپنا شرعی وظیفہ ترک کر دے گا، یعنی کسی واجب کو ترک کر دے گا یا کسی حرام کو انجام دے بیٹھے گا، لیکن اگر فتویٰ ایسا ہو کہ وہ کسی حرام میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی شرعی وظیفے پر کے خلاف عمل نہیں ہوگا، تو پھر بتانا ضروری نہیں ہے۔ انہی چند معروضات کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا اور خداوند متعال کے حضور میں دعا گو ہوں کہ خدا ہم سب کو ان تمام فتاوی پر اور مجتہدین کے تقلید کے اندر تمام فتاوی پر عمل کرنے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مجتہدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔